جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے. کیسی نیکیاں؟ پہاڑ کی مانند بڑی بڑی چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے. پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا. ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن نہیں عطا فرمائے گا. ایک صحابی اسی بیچ میں موجود ہے، نام ہے ان کا ثوبان. کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی، آپ ذرا ہمیں ان کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں. فکر ہو گئی فوراً، بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھی، وہ تمہارے ہی خاندان اور گھرانے کے لوگ ہوا کریں گے، کہیں دور سے چل کر آنے والے لوگ نہیں، بلکہ تمہارے درمیان وہ لوگ رہیں گے، تمہارے گھر اور خاندان کے لوگ ہوں گے. اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی اسی طریقے سے عبادت کرنے والے بھی ہوں گے جس طریقے سے تم سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو. نبی کے آگے کے الفاظ سنیے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. اے میرے پیارے ساتھی، جس طرح تم سارے لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہو، تہجد گزار آدمی بھی ہوں گے، یعنی پوری کی پوری زندگی میں ساری بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، فرض نماز ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تہجد کی ادائیگی بھی کرنے والے ہوں گے. اللہ کے نبی پھر ان کی کمی کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ان لوگوں کے اندر پرابلم یہ ہوگی، کمی یہ ہوگی، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. جب ایسے لوگ تنہائی میں چلے جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے جب تنہائی میں چلے جائیں گے، تنہائی میں جانے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو چیز بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، جو حرام کام ہے، انتہکوہا، تنہائی میں جائیں گے، جب اندھیرے میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی اس حرام کردہ چیز کا بھی ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے. بس یہ ان کی کمی ہوگی. نوجوانوں ذرا غور کرو، کہیں اس حدیث کے دائرے میں آپ تو نہیں آ رہے ہو. موبائل کا دور ہے نا، نیٹ مل رہا ہے 1.5 GB 2 GB ڈیلی. شام کو کھانا کھا لیے، ابو جا رہے سونے، چلو ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ آرام سے. کمرہ بند کر لیا، اب موبائل نکالا اور انگلی کے ایک ٹچ کی وجہ سے آپ کے سامنے دنیا بھر کی گندگی موجود ہے. اب ایسے موقع پہ آپ کے تقوی کا، آپ کے ڈر کا امتحان ہے کہ اس موقع پہ آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا نہیں. جو آدمی بھی لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے گناہ کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے جو گناہ کرنے والا ہوگا، دنیا میں ساری کی ساری نیکیاں وہ آدمی لے کر کے قیامت کے دن پہنچ جائے گا، وہاں پہ پہنچ بھی جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بھی گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا، دھول بنا کر کے ان کو اڑا دے گا. ان کی ان نیکیوں کا کوئی بھی صلہ نہ ملے گا، ایک نیکی کا صلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ سے نہیں لوگوں سے ڈرا کرتے تھے. یہی معاملہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگوں سے بچیں، اللہ سے نہیں. جب کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی غلط کام کے لیے جایا کرتا ہے، رات میں کوئی گناہ کا کام ہے، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، اب آگے دیکھیں گے، دور تک جھانک کے دیکھ لیں گے کوئی آ نہ رہا ہو، کوئی نہیں آ رہا آگے سے، پیچھے بھی دیکھ لیں گے، دائیں سے جہاں تک نظر جائے گی، ہاں کوئی نہیں آ رہا ہے، بائیں سے بھی سب سیف جگہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو اب منمانی کی زندگی گزاریں گے، اب وہ کام کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ انسان نہیں دیکھ رہا ہے. ہمیں گناہ سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انسان نہ دیکھے، جو اوپر بیٹھا ہے. آپ اوپر دیکھنا کیسے بھول گئے؟ کبھی نظر اپنی اوپر بھی اٹھا لیا کرو اور دیکھو کہ وہ تو آپ کی سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اس اللہ سے آپ بچ کر کے جاؤ گے. اسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایسا کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ ہی نہیں دے گا. آئیے ایک اور گناہ جس کام کی وجہ سے انسان اللہ کے ڈر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے دور ہو جاتا ہے. آج چغلی اور غیبت کا جو دورہ ہے، اللہ رحم فرمائے. ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ کے لیے خاص طور سے ایک پیغام ہے. اور یہ نہ سوچیے کہ خالی عورتوں ہی کے لیے، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا دیکھ لیا کریں. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لما عرج بی، جب مجھے معراج کرایا گیا، یعنی معراج کا سفر آپ کو جب کرایا گیا، آپ نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے بہت بھیانک مناظر دیکھے تھے. اللہ کے نبی
بہت سارے مناظر جب دیکھ کر کے آئے، آپ نے ایک منظر وہاں کا بیان فرمایا ہے، لما عرج بی مررت بقوم، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میرا گزر چند ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے تابے کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے اور آپ کے ناخن کس چیز کے ہیں؟ تابا لوہا نہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں کو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ تابے کے ناخن ان کے بڑے بڑے ہیں، اور صرف ناخن یہ نہیں ہے بلکہ انجام ان کا سوچئے، اور اس حدیث کے جملے پہ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، تابے کے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو وہ لوگ اپنے آپ نوچ کر کے اپنے آپ کو ہی سزا دے رہے ہیں، یوں نوچے جا رہے ہیں، سینے کو اور چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، نبی کے فرمان ہے فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، میں نے حضرت جبرائیل امین سے سوال کر لیا، اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں جن کے تابے کے ناخن اور اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچتے کیوں جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی سوال کرتے فوراً۔ حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا تھا وہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ قال الذین یأکلون لحوم الناس، حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزتوں سے یہ لوگ دنیا میں کھلواڑ کیا کرتے تھے، یعنی کسی کے گھر کی برائی، اس کی گھر کی برائی، کسی کے گھر اگر کسی کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آ گیا، کسی نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا مجال کہ ہم اب صحیح پیغام اس کو دے دیں، ارے اس لڑکی سے شادی، نہیں وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے انجام کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل نے جواب دیا وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، پہلی غلطی چغلی اور غیبت کرنا، اور دوسرا عزت سے کھلواڑ کرنا کسی کی۔ ایک اور حدیث آپ اسی پر سن لیجیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کا گزر دو قبر سے ہوا، دو قبر آپ نے دیکھا۔ فقال انہما لیعذبان، نبی اکرم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا لیعذبان، ان دو قبر والوں کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا وما یعذبان فی کبیر، اور ان لوگوں کی کسی بہت بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما فیعذب فی البول، ایک آدمی جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ دنیا میں پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ کس سے؟ پیشاب کے چھینٹے سے۔ اب تو نوجوان کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ارے پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے قبر میں عذاب، ہم تو زندگی میں کبھی استنجا کرتے ہی نہیں پانی سے دھو کر کے، ہم تو ایسے ہی پیشاب کیے، چین چڑھائے اور نکل گئے، بڑی جلدی میں ہوتے، ہمیں کہاں نماز پڑھنا ہے کہ ہم پاک رہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ دنیا میں پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، اور دوسرے آدمی کو غیبت کی وجہ سے وہاں پہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ دو کام اس حدیث کے اندر بتا دیے گئے ہیں، میں اس پر زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کرنی ہے، ابھی بہت اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہو گیا غیبت اور چغلی کا انجام۔ اسی طریقے سے آج ہماری زندگی میں جھوٹ کتنا رائج ہے، یہ جھوٹ ایک انسان کو اللہ کے ڈر سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی میں جھوٹ کا عادی ہو جائے تو اس آدمی کی پہچان بتائی گئی ہے کہ ایسا آدمی منافق ہو سکتا ہے، ایسا آدمی مومن سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ حدیث دیکھ لیں، آیت المنافق ثلاث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے تو ہمیشہ وہ جھوٹ بولا کرے، جب بھی زبان کھلے تو زبان سے جھوٹ ہی بولا کرے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، اچھا ٹھیک ہے کر دیں گے آپ کا کام، ٹھیک ہے آپ کا پیسہ لیا ہوں دے دوں گا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے وعدے کو پورا کرنا نہیں ہے، صرف وعدہ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر جائے تو یہ مومن کی نہیں بلکہ یہ منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے، یہ بھی ایک منافق ہی کی پہچان ہو سکتی ہے، کسی مومن کی پہچان یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، یہ 3 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اسی طریقے سے کسی امانت میں خیانت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منافق کی پہچان ہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتا دوں نوجوانوں کے لیے، نوجوان ہی کیا بلکہ ہمارے بڑے بڑے بیچارے بزرگ وال کا یہ حال ہے، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا پہننے والے ہیں نا، پہننے والے، یہ بھی ذرا سن لیجئے، انسان کو یہ کام تقوی سے بہت دور کر دیتا ہے۔ آپ کو بھلے لگتا ہے کہ یہ پائجامہ، یہ لنگی آپ کی جو ہے نیچے چلی گئی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، لا یکلم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان کی جانب رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے 3 بار ارشاد فرمائے، اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی جانب دیکھے گا نہیں، اور ایسے لوگوں کو گناہوں سے اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر اسی محفل میں موجود ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی، خابوا وخسروا، آپ جن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی جانب اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ جن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ذرا ان کے بارے میں ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی جانکاری دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا گھسیٹنے والا، ایسے آدمی سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہوگا، اس کی جانب اللہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اور اس آدمی کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ آج ہماری نظر میں یہ کام جتنا بھی معمولی ہے وہ بات اپنی جگہ ہے۔ احسان کر کے جتلانے والا، کوئی آدمی کسی پہ احسان کر دیا، کوئی موقع پڑ گیا، ارے تو ہمارے سامنے تیری اوقات کیا ہے سر اٹھانے کی، بھول گیا تیری مدد کیا تھا فلاں موقع پہ، احسان جتانے والا اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور کوئی غلط سودا ہے، کوئی خراب مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو جھوٹ بول بول کر کے بیچنے والے کو بھی اللہ قیامت کے دن اس کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، اس کی طرف دیکھے گا نہیں اور اس سے بات نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کا معاملہ آپ جانتے ہیں، مجوسی غلام تھا ابو لولو، خنجر کو زہر میں بھگو کر کے آیا ہے، وہاں بجھا کر کے آیا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں خنجر ایسا مارا فجر کے وقت نماز میں، اور ایسا کھینچا کہ ان کی اتڑیاں باہر آ گئیں۔ شہد اور دودھ آپ کو پلایا جا رہا ہے تو اسی اتڑی کے ذریعے سے باہر آ جا رہے ہیں۔ سارے لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہو چکی ہے کہ امیر المومنین تو مرض الموت میں مبتلا ہیں، سارے لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک نوجوان بھی آیا، سارے لوگ عیادت کرنے آتے اور چلے جاتے، وہ نوجوان بھی عیادت کرنے کے لیے آیا اور چند تعزیتی کلمات کہے واپس جانے لگا۔ بھائی عیادت کرنے آئیں گے تو کچھ ٹھیک ٹھاک بات کریں گے اور دعائیں کریں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ آدمی بھی آیا، وہ نوجوان، اور آپ کی عیادت کرنے کے بعد، آپ کی بیمار پرسی کے بعد وہ واپس جانے لگا۔ حضرت عمر فاروق کی نظر اس آدمی پہ، اس نوجوان کے اوپر پڑ گئی۔ آپ نے دیکھا، ارے اس نوجوان کو بلاؤ۔ وہ نوجوان واپس آتا ہے، اے امیر المومنین، سارے لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے، میں بھی سنا، میں بھی چلا آیا ہوں، کیا بات ہے آپ ہمیں دوبارہ واپس کیوں بلا رہے ہیں؟ جب وہ واپس آ گئے آپ نے فرمایا، یا ابن اخی، او میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، یہ تیرا کپڑا، جو تیری جو چادر ہے، تیری جو لنگی ہے، پیجامہ ہے، جو بھی پہنے ہوا تھا وہ، ارفع ثوبک، تو اس کپڑے کو اپنے آپ سے اوپر کر لے، فإنه أبقى لثوبك، یہ تیرے کپڑے کو زیادہ دیر تک باقی رکھے گا۔ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، او میرے بھتیجے تو اپنے کپڑے کو، چادر کو اونچا کر لے ٹخنے سے، کیونکہ اس سے تیرے اندر اللہ کا زیادہ خوف پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق کے جملے بتا رہے ہیں کہ ایسا کام یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ تقویٰ کے خلاف ہو سکتا ہے، اس کے موافق نہیں ہے۔
پھر آپ کے اندر اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ہم سب سے بڑے متقی ہیں، کیوں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، اتنا سا کام کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی آپ دیکھ لیجئے، صرف آپ کو اس کام کو خود نہیں کرنا ہے، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بھی اس سے روکے، منع کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا، اے مسلمانوں تم میں سے جو آدمی بھی کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، منکرا کوئی بھی غلط کام، کوئی ٹخنے سے نیچے پہن رہا ہے، کوئی آپ کے یہاں شادی بیاہ میں بارات جاتا ہے، جہیز لیتا ہے، منکرا کسی بھی منکر کسی بھی غلط کام کو دیکھے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جو بھی کام کر رہا ہے، منکرا کوئی بھی غلط کام ہو آپ کو اس سے روکنا ہے۔ اب طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس حدیث کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان کے 3 درجے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، وہ آپ سن لیجئے اسی حدیث کے اندر، بات چل نکلی ہے تو اس کو بھی سنتے جائیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کسی کو کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو، اے مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے نبی کی فرمان کے مطابق، نبی کا ارشاد ہے فلیغیرہ بیدہ، اس آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کام کو اپنے ہاتھ سے جا کر کے روک دے۔ کیا کر رہے ہو؟ بارات جا رہے ہو؟ نہیں رکو نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، غلط کام ہے۔ آپ جہیز لے رہے ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ارے یہ نیچے پہنے ہو، چلو اوپر اٹھاؤ، ہاتھ سے منع کر دیجیے آپ۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم ہاتھ سے جا کر کے روکیں، کیونکہ فتنہ ہونے کا پیدا ہونے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا، ہم ہاتھ سے نہیں رکھتے ہیں طاقت۔ اے اللہ کے نبی ہم اسے روکنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، کم سے کم اس آدمی کو اپنی زبان ہی سے منع کر دو۔ دیکھیے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہو گیا، ایمان کا ایک درجہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے اس کو روک دو، جو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو اس کو اپنی زبان سے روک سکتے ہو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ کام سے روکنا تو چاہتا ہوں لیکن میری زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں، میں تو گاؤں کا اتنا کمزور آدمی ہوں، جو وہ آدمی وہ کام کرتا ہے وہ سب سے بڑا امیر آدمی ہے، ہم اس کو بولنے جائیں گے ہمارے اوپر ہی چڑھ دوڑے گا، ہمیں ہی مارنے پیٹنا شروع کر دے گا، نہیں ہماری زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اب کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں کوئی بات نہیں، فَبِقَلْبِهِ، اس چیز کو تم اپنے دل میں برا جانو، دل میں برا جانو۔ اور دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، روکنے چاہ تو رہے ہیں کہ روکیں لیکن طاقت نہیں ہے، نہ ہاتھ میں نہ زبان میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننے کا مطلب اس کام کو خود نہ کرو۔ یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ اللہ کے نبی نے بتایا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ سنیے، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، کسی بھی غلط کام کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، یعنی اگر کسی غلط کام کو اپنے دل میں بھی برا نہ جانا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کا چھوٹا درجہ بھی آپ کے اندر موجود نہیں، یعنی سب سے چھوٹا جو ایمان کا درجہ ہے وہ ایمان کا چھوٹا سا درجہ بھی پھر آپ کے اندر موجود نہیں۔ ہم ٹخنے سے نیچے پہن رہے ہیں، سمجھ لیجئے، ہم بارات جا رہے ہیں، آپ سمجھ لیجئے، ہم جہیز لے رہے ہیں، وہ آپ سمجھ لیجئے، جتنے معاملے ہیں غلط وہ آپ سمجھ لیجئے، اسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس چیز کو ارشاد فرما کے واضح کر دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تو اسبال ازار یعنی ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ بھی جو ہے خلاف ہے تقوی کے اور اللہ کے خوف اور ڈر سے۔ ایک اور چیز ہے وعدہ خلافی کرنا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے۔ لیکن ایک بات آپ اور جان لیجیے، اگر آپ کوئی وعدہ کسی سے کر کے چلے گئے، آپ کی نیت ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے کیسے، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے 1000 اشرفیہ ایک آدمی سے قرضہ لے لیا، ادھار مانگ رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو،
اس نے کہا کہ اللہ اس معاملے میں گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں تم کو واپس دے دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ضمانت دینے والا لے کر کے آؤ جو اس بات کی ضمانت دے کہ تم اس کو واپس دے دو گے۔ اس آدمی نے پھر کہا کہ اللہ رب العالمین اس کا ضامن ہے کہ میں واپس کر دوں گا آ کر کے۔ اس آدمی کو اللہ پر بھروسہ تھا اور اس نے 1000 اشرفی اٹھایا اور اس آدمی کو دے دیا۔ اب یہ آدمی جب 1000 اشرفی لیا تو اپنے کام سے نکل گیا، سمندر کے وہ راستے وہ پار چلا گیا، جہاز پہ بیٹھا اور چلا گیا۔ اب یہ آدمی جب اپنا کام مکمل کر چکا ہے، کام مکمل کرنے کے بعد یہ آدمی واپس سمندر پہ آتا ہے، ساحل پہ آتا ہے کہ کوئی جہاز مل جائے اور میں جا کر کے جو وعدہ لے کر کے آیا وہ اسی موقع پہ پہنچ کر کے اس کا قرضہ چکا دوں۔ بہت زیادہ اس نے کوشش کی لیکن موقع پہ اس کو کوئی جہاز نہیں ملتا ہے، ٹائم پہ آ ہی نہیں پا رہا ہے۔ یہاں اس سمندر کے پار جو آدمی اس کو قرضہ دے کر کے گیا تھا وہ بار بار وہاں پہ آ رہا تھا کہ وہ آدمی ہم کو قرضہ لوٹانے آئے گا۔ سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔ اب یہ آدمی جب وہاں پہ جانے کے لیے کوئی جہاز نہیں پا رہا ہے، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، ایک لکڑی دیکھا، اس نے لکڑی کو اٹھایا، لکڑی کو کریت کر کے چھیل کر کے اس میں گڈھا بنا دیا اور اسی کے اندر 1000 اشرفی رکھتا ہے اور ایک ایک خط لکھ کر کے اس لفافے میں اس کو پیک کر کے وہاں پہ رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ آدمی مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی، میں نے جہاز پہ بیٹھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی جہاز نہیں مل پا رہا ہے۔ اے اللہ میں تیرے سہارے پہ 1000 اشرفیوں کو لکڑی میں پیک کر کے لفافے میں رکھ کر کے بھیج رہا ہوں۔ سمندر میں اس آدمی نے ڈال دیا۔ وہاں وہ آدمی سمندر کے کنارے اپنا لفافہ لینے آیا ہے، یعنی اشرفی لینے کے لیے انتظار میں کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لکڑیوں کو جن کو اس آدمی نے بھیجا ہوا ہے، لفافہ جس میں رکھا ہوا ہے، سمندر کے اس کنارے آیا۔ اس آدمی نے جب لکڑی دیکھا تو اس نے سوچا کہ اب میرے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، لکڑی دیکھا بہتی ہوئی آ رہی ہے، سوچا کہ لاؤ لکڑی ہی لے لیتا ہوں، ایندھن جلانے کے کام آئے گی، آگ جلانے کے کام آئے گی۔ اس نیت سے اس نے اٹھایا اور لے کر کے گھر چلا گیا۔ جب یہ آدمی گھر جاتا ہے، جب اس نے اس لکڑی کو کاٹا اور چیرا پھاڑا تو اس کے اندر ایک لفافہ نکلتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر 1000 اشرفیاں موجود ہیں، 1000 پوری کی پوری اشرفیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اس آدمی نے ایک خط بھی لکھ کر کے رکھا ہے، اے میرے فلاں بھائی میں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت کوشش کیا لیکن تیرے پاس میں وقت پہ نہ آ سکا۔ اور اچانک جیسے یہ آدمی خط پڑھ رہا تھا، اشرفی جیسے اس کو ملی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی بھی اس آدمی کے پاس حاضر ہو گیا، وہ بھی آ کر کے موجود ہو گیا۔ اب اس کو کیا پتا کہ اس آدمی کو لکڑی مل چکی ہے، اشرفی اس کو مل چکی ہے۔ آنے کے بعد کہنے لگا، میرے بھائی یہ لو 1000 اشرفی۔ اپنی جیب سے اس آدمی نے دوسری 1000 اشرفیاں نکالی اور اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ لو اپنا 1000 اشرفی، مجھے معاف کر دینا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن کوئی جہاز نہیں مل سکا، اسی بنا پہ ہمیں وقت میں دیر ہو چکی ہے، صحیح وقت پہ میں جس موقع پہ وعدہ تم سے کر کے گیا تھا اس موقع پہ نہیں پہنچ سکا ہوں۔ وہ آدمی اس آدمی کی ایمانداری کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے فرمایا، میرے دوست کیا تو نے اس سے پہلے بھی میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے کہا، لکڑی میں رکھ کر کے میں نے اشرفی اور خط بھیجا تھا لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، میرے پیارے دوست تو نے جس لکڑی میں لفافہ اور اشرفی رکھ کر کے بھیجا تھا، اللہ رب العالمین نے صحیح سلامت میرے پاس پہنچا دیا ہے۔ اپنا واقعہ بیان کیا، ایسا ایسا معاملہ ہوا، لہٰذا ایسا کرو 1000 اشرفی میرے پاس آ چکی ہے اور یہ جو دوبارہ تم نے مجھے دیا ہے یہ 1000 اشرفی پکڑو، یہ تمہاری ہے، تم لے کر کے جاؤ۔ یہ ایمانداری دیکھیے، 1000 اشرفی ہے، 1000 روپیہ نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہو، کوئی آدمی اگر ایسے کر دے 2-4-10,000 کوئی ہمارا باقی ہو 20-25,000 50,000 روپیہ، اور ایک بار کہیں سے اتفاق سے ہمارے پاس پہنچ جائے غلطی سے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے پاس آ گیا ہے اور دوبارہ وہ لے کر کے آ جائے تو آپ تو پہلے ہوشیار اپنے آپ کو سمجھیں گے اور ڈانٹیں گے، ابھی تک کیوں نہیں آئے تھے، ابھی تک غائب تھے، ہم اتنے دن سے انتظار کر رہے تھے، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب لائے ہو، یعنی 50 پہلے ملا اور 50 دوبارہ ملا، اس کو بھی جیب میں ہم ڈال لیں گے۔ یہ اس آدمی کی امانت داری تھی جس آدمی نے واپس کر دیا اس کو، اور یہ اس آدمی کے وعدہ پورا کرنے کا جذبہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے پورا کروا دیا۔ تو جو آدمی وعدہ پورا کرنا چاہے اللہ ایسے بھی پورا کرواتا ہے۔ ایک بار 2 نوجوان حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک آدمی کی جانب اشارہ کیا، امیر المومنین یہی وہ آدمی ہے، یہ دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے، کیا بات ہے، کون ہے یہ آدمی، اس کی غلطی کیا ہے؟
کیا جرم اس آدمی کا ہے؟ کہنے لگے اس آدمی نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے امیر المومنین، ہمیں بدلہ چاہیے، اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تم نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے؟ اس آدمی نے ہاں میں جواب دے دیا امیر المومنین، ہاں میں نے ان کے باپ کا قتل کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے سوال کر لیا کیوں، کس بات کی وجہ سے، کیسے تم نے ان کے باپ کو قتل کر دیا؟ کہنے لگا امیر المومنین کیا کروں، ان کا باپ ہمارے کھیت میں اپنے چوپایوں کو لے کر، بیل بکریوں کو لے کر گھس گیا تھا، بہت زیادہ میں نے اسے سمجھایا، منع کیا لیکن مانا ہی نہیں، مجھے بھی غصہ آیا، میں نے پتھر اٹھا کر کے پھینک کر کے مارا اور پتھر اس آدمی کے سیدھا سر پہ لگا جا کر کے، سر اس کا اتنی تیزی کے ساتھ پھٹا، اسی وجہ سے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس طریقے سے اس آدمی کا قتل میں نے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تم نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے؟ اب اس کی بنا پہ تمہاری گردن ماری جائے گی، تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین قصاص کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، اب تمہاری بھی گردن مار کر کے تمہیں سزا دی جائے گی، اس آدمی کو بدلہ دیا جائے گا۔ جب اس آدمی نے سنا مجھے قتل کر دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، اور فیصلہ کرنے والے امیر المومنین ہیں، آج کل کے دوگلے وکیل نہیں، دوگلے جج نہیں، میرے پیارے ساتھیوں، اسی جگہ پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی اور بھی گواہ کی ضرورت نہیں، اس آدمی نے تو خود اقرار کر لیا ہے، امیر المومنین نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اب اس آدمی نے سنا اب کیا کریں، اب تو چھوڑیں گے نہیں امیر المومنین کسی بھی قیمت پہ، تو اس آدمی نے ایک فرمائش کر ڈالی، اے امیر المومنین، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اس کی بنا پہ ہماری گردن ماری جانی بھی چاہیے، لیکن امیر المومنین آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے بتاؤ، کیا فرمائش ہے؟ امیر المومنین فلاں بیابان میں، جنگل میں میرے بیوی اور بچے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کے یہاں پہ آیا ہوا ہوں، آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں، ان کو اپنے قتل کی خبر سنا کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے سنا، کہنے لگے کوئی ضمانت دینے والا ہے، کوئی گواہ ہے کہ تم جاؤ گے واپس آ جاؤ گے؟ تم میں سے کوئی پہچانتا بھی تو نہیں ہو تم کو۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے دل میں رحم کے جذبات بھی ابھر رہے ہیں کہ اس آدمی کا قتل نہیں ہونا چاہیے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی بیوی ہیں، قتل نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ آپ نے ان دو نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے نوجوانوں، کیا تم اس آدمی کے قتل کو معاف کر سکتے ہو؟ دونوں نوجوانوں نے نفی میں جواب دے دیا، انکار کر دیا، اے امیر المومنین، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کسی بھی قیمت پہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تیار نہیں ہو رہے ہیں امیر المومنین، ہمیں تو قتل کے بدلے قتل چاہیے، اس آدمی کی گردن مار دیجئے۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہے، آپ کو رحم بھی آ رہا ہے، میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، کیسا منظر رہا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی بھی رحم کھا جائے، کیونکہ بیوی بچوں کا معاملہ ہے، اس آدمی کی صرف بات ہوتی تو آرام سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے مجمع میں پوچھا کیا تم میں سے کوئی آدمی ان کی ضمانت لینے کو تیار ہے اس آدمی کی؟ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ ضمانت لینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی جا رہا ہے، لوٹ کر کے آ جائے گا، میں ضمانت لیتا ہوں، اور اگر یہ آدمی نہ آیا تو بدلے میں ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ضمانت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ رسک لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی آدمی بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دوبارہ مجمع میں سوال کر لیا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی ضمانت دینے کو تیار ہے؟ یہ آدمی کہہ رہا ہے بیوی بچوں سے ملاقات کرنے کے بعد آ جاؤں گا، کیا تم میں سے کوئی گارنٹی لیتا ہے کہ یہ آدمی آ جائے گا؟ ایک صحابی وہاں پہ موجود ہے، مغیرہ وہاں پہ موجود ہے، کمزور قدموں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لاغر اور کمزور قسم کے آدمی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے امیر المومنین، میں ضمانت لیتا ہوں، میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ آدمی جا رہا ہے اور دوبارہ لوٹ کر کے واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، رہے کون کھڑا ہو گیا؟ بڈھے مغیرہ کھڑے ہو گئے، سب سے زیادہ کمزور ضعیف آدمی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے مغیرہ، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، یا ایسے ہی ضمانت لے رہے ہو؟ بولے نہیں جانتا تو نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں امیر المومنین۔ پھر کیسے گارنٹی لے رہے ہو؟ اے مغیرہ، تمہیں معلوم ہے اگر یہ آدمی لوٹ کر کے نہیں آیا، معاف کیجیے وہ آدمی مغیرہ نہیں بلکہ ابو ذر غفاری تھے، ابو ذر غفاری تھے، وہاں پہ کھڑے ہوئے،
آئے ابو ذر غفاری غور سے دیکھ لو، اگر یہ آدمی لوٹ کر کے واپس نہیں آیا اور اس آدمی نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے، بدلے میں ہم تمہاری گردن مار دیں گے، تمہارے تن سے تمہاری گردن کو جدا کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اگر یہ آدمی لوٹ کر کے نہیں آیا۔ کہنے لگے پھر اللہ مالک ہے، پھر اللہ بہتر جانے کی کون سا معاملہ پیش آئے گا۔ اس آدمی نے رخصت پائی، 3 دن کی اس آدمی کو رخصت ملی کہ 3 دن کے اندر تم کو آنا ہے، 3 دن کی اس کو چھٹی مل گئی۔ لوٹ کر کے گیا، 3 دن گزر گئے اور عصر کی نماز کے بعد الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہوتا ہے کہ سارے لوگ میدان مقتل میں آ جاؤ، جہاں پہ اس آدمی کو قتل کیا جانا ہے۔ سارے لوگ وہ منظر دیکھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔